شہ میں جو شرکت کی سعادت مل گئی، مجلس شہ میں جو شرکت کی سعادت مل گئی، مجھ کو ایک پل میں دعائے قلب عطرت مل گئی، مجھ کو ایک پل میں دعائے قلب عطرت مل گئی۔ تو یہاں سے شعر سنیں کہ جب ملایا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی آل کو، جب ملایا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی آل کو، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی۔ جب ملایا مصطفیٰ نے مصطفیٰ کی آل کو، مرتبے سے مرتبہ سیرت سے سیرت مل گئی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد جو آج صبح میں پڑھے تھے وہ بھی شعر میں پڑھے دے رہا ہوں کہ وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، علی کے لال تو مقتل میں مسکراتے ہیں، علی کے لال تو مقتل میں مسکراتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، علی کے لال تو مقتل میں مسکراتے ہیں۔ تو جناب حر کو لگایا ہے شہن سینے سے، جناب حر کو لگایا ہے شہن سینے سے، یہ پتھروں کو بھی مثلے کو ہر بناتے ہیں، یہ پتھروں کو بھی مثلے کو ہر بناتے ہیں، یہ پتھروں کو بھی مثلے کو ہر بناتے ہیں۔ یہاں سے شعر سنیں کہ ان جو صلوات پڑھے بر محمد کہ جن اسلحوں پہ تکبر تھا حرملا تجھ کو، جن اسلحوں پہ تکبر تھا حرملا تجھ کو، وہ تیرے تیر تو پھولوں سے ہار جاتے ہیں، وہ تیرے تیر تو پھولوں سے ہار جاتے ہیں، علی کے لال تو مقتل میں مسکراتے ہیں۔ جناب حر نے بتایا ہے شہنے سے، صلوات پڑھے بر محمد باواز بلند نعرے سلوات۔ جناب اصغر کے حوالے سے چند اشعار ملاتا ہوں کہ میں ہوں اصغر میں بتاؤں گا شجاعت کیا ہے، میں ہوں اصغر میں بتاؤں گا شجاعت کیا ہے، حرملا ہوش میں آ تیری حقیقت کیا ہے، میں ہوں اصغر میں بتاؤں گا شجاعت کیا ہے، حرملا ہوش میں آ تیری حقیقت کیا ہے، اور حوصلہ فاتح خیبر سے ملا ہے مجھ کو، حوصلہ فاتح خیبر سے ملا ہے مجھ کو، چھین لے میری ہنسی تیر میں ہمت کیا ہے، چھین لے میری ہنسی تیر میں ہمت کیا ہے، اور ظلم کی فوج کو چٹکی سے مسل سکتا ہوں، ظلم کی فوج کو چٹکی سے مسل سکتا ہوں، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، ارے آ تو جانے تو میرے ہونٹوں پہ ہلکی سے ہنسی، آ تو جانے تو میرے ہونٹوں پہ ہلکی سے ہنسی، ابھی کھل جائے گا یہ فوج کی کثرت کیا ہے، ابھی کھل جائے گا یہ فوج کی کثرت کیا ہے، اور مسکراہٹ سے ہے روشن میرا چہرہ لیکن، مسکراہٹ سے ہے روشن میرا چہرہ لیکن، ارے حرملا دیکھ تیرے چہرے کی رنگت کیا ہے، حرملا دیکھ تیرے چہرے کی رنگت کیا ہے، اور ظلم کی آنکھ میں آنسو میرے ہونٹوں پہ ہنسی، ظلم کی آنکھ میں آنسو میرے ہونٹوں پہ ہنسی، ارے فتح کی اس سے باواز بلند نعرے سلوات، ظلم کی آنکھ میں آنسو میرے ہونٹوں پہ ہنسی، فتح کی اس کے سوا اور علامت کیا ہوگی، اور خون حیدر کی حرارت ہے لہو میں میرے، خون حیدر کی حرارت ہے لہو میں میرے، چیر دوں کلہ ازدر کو یہ بیعت کیا ہے، تیر کی پیاس بجھائی ہے لہو سے اپنے، تیر کی پیاس بجھائی ہے لہو سے اپنے، میں نے سیکھا ہے بزرگوں سے سخاوت کرنا، میں نے سیکھا ہے بزرگوں سے سخاوت کیا ہے، اور سن کے حلمن کی صدا جھولے میں رکتا کیسے، سن کے حلمن کی صدا جھولے میں رکتا کیسے، ارے مجھ کو معلوم ہے اسلام کی نصرت کیا ہے، مجھ کو معلوم ہے اسلام کی نصرت کیا ہے، میرے بابا کا فرشتوں نے جھولا جھلایا، میرے بابا کا فرشتوں نے جھلایا باواز بلند نعرے سلوات، میرے بابا کا فرشتوں نے جھلایا جھولا،
پوچھو جنت سے میرے گھر کی فضیلت کیا ہے، پوچھو جنت سے میرے گھر کی فضیلت کیا ہے۔ بابا سے بولے نعرہ سلوات۔ من قرأ الفاتحہ۔ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین۔ اما بعد فقد قال امام صادق علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ معزز ترین سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے حدیث امام کو نقل کیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ بہت مشہور حدیث ہے، ہر عزادار جانتا ہوگا۔ ایک یہ حدیث ہو گئی، اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، پہلی یہ حدیث کہ جو حسین علیہ السلام پر روئے اس کے اوپر جنت واجب ہے، امام کی حدیث ہے۔ ایک وہ اسی امام نے ارشاد فرمایا کہ من بکا علی الحسین، جو حسین پہ روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ دو حدیث۔ اسی امام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہائے جانے والے آنسو کا، سنیے گا، بہائے جانے والے اشک کا ایک قطرہ اگر جہنم کی آگ میں گر جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ یہ فضیلت ہے۔ تین حدیثیں ہوئی، چوتھی حدیث قال امام حسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے ارشاد فرمایا، یہ تو تین فضیلتیں میں نے گنائی ہیں حسین کے غم میں رونے کی۔ وجبت لہ الجنہ، جو روئے اس کے اوپر جنت واجب، روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب۔ اشک غم حسین میں بہایا ہوا ایک قطرہ جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اتنی فضیلت ہے حسین کے غم میں آنسو بہانے کی۔ اب امام حسین نے کچھ ارشاد فرمایا، کیا کہتے ہیں مولا؟ کہ اگر کوئی شخص میرے غم میں آنسو بہائے، گریا کرے، روئے، بے تحاشا آنسو بہائے، اتنا روئے کہ روتے روتے غش کھا جائے، اور میرا مقصد کسی صورت اس سے پامال ہو رہا ہو، تو خدا کی قسم وہ آنسو مجھ پہ کاری ضرب کی طرح لگتے ہیں۔ ہائے غور کریے گا، پہلے تین حدیثیں، اس کے بعد یہ ایک حدیث، ہم نے چاروں کو یکجا کیا، چاروں حدیثیں معصوم ہے۔ اب میں ایک قول سنا رہا ہوں آپ کو، پانچواں قول، حضرت آیت اللہ باقر الصدر مرجع عالی قدر، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حسین علیہ السلام پہ فقط رو لینا کافی نہیں ہے،
کیونکہ کربلا میں حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ کیا حسین مدینہ چھوڑ کے اس لیے آئے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میں گھر لٹا دوں گا اور میرے بعد آنے والے میرے انصار مجھ پہ گریہ کر کے جنت لے لیں گے؟ یہ وجہ تھی حسین کی؟ کہا نہیں، انہوں نے نکلتے وقت ہی واضح کر دیا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی حسین علیہ السلام کا مقصد تھا نانا کی امت میں اصلاح کرنا۔ غور کریے گا، نانا کی امت میں اصلاح کرنا ان کا مقصد تھا۔ آقا باقر الصدر کہتے ہیں اگر ہم حسین علیہ السلام پہ رو رہے ہیں، ان کے غم میں گریہ کر رہے ہیں، لیکن اگر حسین کا مقصد پامال ہو رہا ہے تو خدا کی قسم یہ عزاداری کام نہ آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ خدا کی قسم یہ عزاداری کام نہ آئے گی۔ ایک طرف یہ 4 قول ہو گئے، 3 قول معصوم ہیں، ایک آیت اللہ کا قول۔ اب عزیزان محترم سنیے، ہم عزادار حسین پہ رو رہے ہیں۔ دنیا سے جب کچھ نہ دیکھا گیا اور جب وہ مجبور ہو گئی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ سنیے فلسفہ عزا سنیے۔ حسین علیہ السلام کی عزاداری شروع ہوئی بعد شہادت حسین، جناب زینب نے بنیاد ڈالی، سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ غور کریے گا، آج دنیا کا پروپیگنڈا کچھ اور ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ حسین کا جب فرش بچھایا گیا، ابھی میں کل ایک بات ذکر کر رہا تھا کہ یہ حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں جانے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کو وہاں جانے سے دل اکتا نہیں جاتا، روز روز اسی مجلس میں جا رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کیوں ان کی زبان سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں؟ عزیزوں غور کریے گا، جب حسین علیہ السلام کا فرش اس وقت بچھایا جانے لگا بعد کربلا اور حسین کی مجلس برپا ہونے لگی، تب لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی مجلس برپا ہو رہی ہے، یہاں پہ حق کی باتیں ہو رہی ہیں، باطل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ غور کریے گا، حق کی باتیں ہو رہی ہیں، باطل کی مخالفت ہو رہی ہے، یہاں سے انسان سیکھ کر حق کی طرف جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہیں پر شیطان نے بھی یہ دیکھا کہ یہ فرش ایسا ہے کہ جہاں پہ لوگ آنے کے بعد حق کی طرف رجحان پا رہے ہیں۔ غور کریے گا، شیطان نے دیکھا، یہ روایت میں ہے جملہ، شیطان نے دیکھا کہ یہاں پہ اس فرش پہ آنے کے بعد لوگ حق کی طرف رجحان پا رہے ہیں، حق کی طرف رغبت پا رہے ہیں، حق کی طرف رغبت حاصل کر رہے ہیں۔ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی اور اس کے بعد اس نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ آج سے تمہارا کام یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم عزادار حسین کو بہکاؤ گے۔ کہا کس طریقے سے بہکائیں گے؟ کہا تم یہ کہہ کر بہکاؤ گے کہ وہاں مجلس میں کیوں جاتے ہو، نوحہ کیوں پڑھتے ہو، عزاداری کیوں کرتے ہو، ہر سال وہی عزاداری، ہر سال وہی غم منانا۔ اب عزیزان محترم، جب ہم نے یہ روایت پڑھی تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ، ہم نے جب کائنات کا جائزہ لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو خلاف عزاداری آواز اٹھا رہے ہیں یہ آدم کی اولاد نہیں، شیطان کے پیروکار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ یوں ہی نہیں بول رہے، تیار کیا گیا ہے ان کو۔ آج دنیا کہہ رہی ہے حسین علیہ السلام پہ رو رہے ہو، غم منا رہے ہو۔ دنیا سے جب یہ بھی ہضم نہ ہوا تو بعد کربلا اس نے ایک اور بات چھیڑی اور یہ کہنا شروع کیا۔ غور کریے گا، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام کا ماتم، آج لوگ بہت چیزیں کہتے ہیں۔ دنیا نے یہ کہا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ غور کریے گا، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف شہزادہ تھا، دوسری طرف بھی شہزادہ تھا۔ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، دونوں میں سے ایک جیت گیا، دوسرے کو شکست ہوئی۔ غور کریے گا، دنیا کی نگاہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2 شہزادے کربلا میں لڑ رہے تھے، ایک نے شکست پائی، دوسرا جیت گیا۔
ہم نے کہا دنیا تیری نظر بڑی کمزور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ہم نے کہا دنیا والوں، دنیا کہہ رہی ہے کربلا میں 2 شہزادے جنگ کر رہے تھے، ہارنے والا بھی شہزادہ، جیتنے والا بھی شہزادہ، قتل ہونے والا بھی شہزادہ، قتل کرنے والا بھی شہزادہ. ہم نے کہا دنیا تیری نظر بڑی کمزور ہے. کہا کیسے؟ ہم نے کہا دنیا بڑی کمزور نظریں تو نے لی ہیں. کہا کہ کیسے؟ کہا یوں ایسے کہ تو نے ابو سفیان کے پوتے کو بھی شہزادہ بنایا، علی کے لاڈلے کو بھی شہزادہ. غور کریے گا، ابو سفیان کے پوتے کو بھی شہزادہ کہا، علی کے لاڈلے کو بھی شہزادہ کہا. یہی منظر ہم نے جب کربلا میں دیکھا، دنیا والوں نے کہا دونوں طرف شہزادے، ایک طرف ابو سفیان کا پوتا، ایک طرف علی کا لاڈلا. دنیا نے دونوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا دونوں شہزادے. ہم نے منظر کو دیکھا، پس منظر میں گئے. ہائے غور کریے گا، منظر کو دیکھا، پس منظر میں گئے. ہم نے کیا دیکھا؟ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے. غور کریے گا، کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. ہم نے پس منظر کو دیکھا، کہا منظر میں پس منظر نظر آیا، اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے. کہا کیسا معاملہ؟ کہا ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. دنیا کی کمزور نگاہی کی دلیل یہ بھی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ اس سے پہلے دنیا نے ایک علی کے مقابلے میں 3 فلاں کو اکٹھا کر دیا تھا. ہم نے کہا دنیا تیری نظر بڑی کمزور ہے، تو نے غیروں کو بھی علی کے جیسا بتایا، علی کو ان کے جیسا بتایا. یعنی بات تو ثابت ہو گئی، تو نے ان کو علی کے جیسا بتا کر، یزید کو حسین کے جیسا بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی یزید جیسے تھے. ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. منظر میں پس منظر نظر آیا. تو نے کل ان کو علی کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی حق پہ ہیں، یہ بھی حق پہ ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. آج تو کہہ رہا ہے یزید بھی شہزادہ، حسین بھی شہزادہ. ایک بات یعنی یہ قبول کرنے والی بات ہے کہ تو نے ان کو بھی یزید کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، یعنی وہ بھی اب یزید کے برابر ہی میں، ہم تو یہی گنیں گے. عزیزان محترم، آج کل کے دور میں کچھ سال پہلے یہ ایک بات چلی تھی اور یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ کچھ لوگ دشمن امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ یزید کو رضی اللہ لکھا جائے. ایک جملہ اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں میں. یزید کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، یزید کو رضی اللہ لکھا جائے. ہم نے بات سنی، نظر میں کردار یزید تھا پہلے سے. غور کریے گا، بچہ جانتا ہے یزید کا کردار کیسا تھا. نظر میں کردار یزید پہلے سے تھا. دنیا نے کہا یزید کو رضی اللہ لکھا جائے. ہم نے کہا دنیا والوں، تم نے یہ بات کہہ کر کہ یزید کو رضی اللہ لکھا جائے ایک بات ثابت کر دی کہ تمہاری نظر میں رضی اللہ کی اوقات کیا ہے. تم نے جس یزید جیسے کو دیکھا اس کے آگے رضی اللہ لگایا. ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ہم سمجھ گئے عزیزان محترم. دنیا نے یہ سوچا اور یہ اعلان کیا کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. بڑی کمزور نگاہ ہے دنیا کی. آج کائنات خلاف ازا کیوں بول رہی ہے؟ خلاف ماتم کیوں آواز اٹھا رہی ہے؟ عزیزان محترم، خلاف ماتم وہی بولتا ہے. کون بولتا ہے خلاف ماتم؟ خلاف ماتم وہی بولے گا کہ جسے مظلوم سے نفرت ہوگی. ہے غور کریے گا عزیزان محترم. ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ ماتم کرتے کیوں ہیں اور حسین کے غم کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. قرآن میں دیکھو کہ کیا قرآن میں دیکھیں؟ کہا عزیزان محترم، پروردگار کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء
من القول الا من ظلم. غور کریے گا، آیت پڑھ رہا ہوں میں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ محبوب نہیں رکھتا یہ بات کہ انسان کسی کو بھی کسی کی برائی کرے یا کسی کے خلاف بولے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص کسی کے خلاف بولے. خدا کی قسم میرے ساتھ رہیے گا، اللہ کو آیت ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص کسی کے خلاف بولے الا من ظلم، سوائے اس کے کہ وہ مظلوم ہو. سوائے اس کے کہ وہ مظلوم ہو. کیا مطلب؟ مطلب مظلوم کو حق ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. قرآن کہہ رہا ہے مظلوم کو حق ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. اب دنیا دیکھے کہ مظلوم کون ہے اور مظلوم کا ماتم کرنے والے کون ہیں. ہم نے جب دیکھا تو کربلا میں مظلوم 72 ملے، ظالم لاکھوں کی تعداد ملی. اور جب مظلوم کے ماتم کرنے والوں کو دیکھا تو کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ماتم کرنے والے تھے لیکن جو ظالم والے تھے وہ ان کے خلاف بول رہے تھے. ہم نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مظلوم کے اوپر ظلم کرے ان کے خلاف آواز اٹھانا بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. عزیزان محترم، پہلی آیت یہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے آپ کیسے ماتم کرتے ہو، کہاں سے ہے، آپ غم منا رہے ہیں حسین کا. ہم نے کہا ہمت ہے تم کہہ رہے ہو ہم سے، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن کیا تمہارے اندر ہمت ہے؟ اے مفتیان بدعت، اگر ہمت ہے تو سنو، تم ہم سے تو آ کے کہہ سکتے ہو کہ کیوں رو رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، فتوے لگا سکتے ہو، لیکن سنو، کیا انبیاء نے ماتم نہیں کیا ہے؟ غور کریے گا، انبیاء علیہ السلام نے ماتم نہیں کیا. عزیزوں، جناب آدم علیہ السلام، جب جناب آدم سے ترک اولا ہوئی تو ان سے خدا نے کہا کہ یہ اسماء لکھے ہوئے ہیں. غور کریے گا عزیزوں، میں انبیاء سے فہرست لا رہا ہوں، دھیرے دھیرے ایک منزل تک لاؤں گا آپ کو. یہ اسماء لکھے ہوئے ہیں، چند نام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو قبول ہو جائے گی. ہائے غور کریے گا، ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو قبول ہو جائے گی. عزیزان محترم، خدا نے یہاں پر صرف آدم کی توبہ قبول کروائی نہیں ہے بلکہ ہم کو ایک ذریعہ بھی بتایا ہے کہ یہ 5 نام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. یہاں خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے ذریعے سے مانگو، بلکہ خدا نے آنے والی قیامت تک کی دنیا کے لوگوں کو ایک درس دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے مانگو گے تو قبول ہوگی، ان کے ذریعے سے مانگو گے تو قبول ہوگی. اب عزیزان محترم، جب ہم نے جائزہ لینا شروع کیا کائنات کا تو جس نے ان کے ذریعے سے مانگا اس کی در در قبول ہو گئی. جس نے ان کے ذریعے سے مانگا ایک دفعہ آیا قبول ہو گئی، دوسری دفعہ آیا قبول ہو گئی، اور جو ان کو چھوڑ کر در در بھٹکتا رہا وہ چادر لے کر کبھی ان کے دروازے کبھی ان کے دروازے، یعنی جو ان کو چھوڑ کے گیا ہم نے ان کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے، کسی ایک راہ پہ نہیں ٹھہرا پایا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ان کے ذریعے سے مانگو. آدم سے کہا، آدم نے کہا الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. آدم کی دعا. عزیزوں، جب 4 نام جناب آدم نے لے لیے اور آخر میں جب نام حسین آیا نا تو جناب آدم کا دل غمگین ہو گیا.
آنکھوں سے اشک نکلنے لگے. روایت پڑھ رہا ہوں میں. آنکھوں سے اشک نکلنے لگے. آدم نے جبرائیل سے سوال کر لیا کہ اے جبرائیل، خدا کی بارگاہ میں پوچھو یہ نام کس کا ہے کہ جس کا نام لیتے ہی میری زبان، میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، میرا دل غمگین ہو گیا. کہا کہ یہ حسین، یہ رسول کا نواسہ حسین ہے. اور وہیں جبرائیل نے مصائب کربلا پڑھنا شروع کیا. آدم نے گریہ کیا. آدم نے گریہ کیا، یعنی گریہ کرنا حسین پہ سنت آدم ہے. آئے غور کریے گا، آدم کی سنت ہے حسین پہ گریہ کرنا. اب ایک بات تو ثابت ہو گئی، آدم کی سنت ہے حسین پہ گریہ کرنا، یعنی اگر آدمی ہو تو ضروری ہے کہ حسین پہ رو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. عزیزان محترم، مرحلہ آگے بڑھا. نوح نے بھی حسین پہ گریہ کیا ہے، کئی سارے نبیوں نے گریہ کیا ہے. دور آیا جناب ابراہیم کا. میں شاید اس کے 2-3 جملے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں پچھلے سال، لیکن ذرا سا اشارہ اس کے بعد ایک نتیجے تک لانا ہے. دور آیا جناب ابراہیم کا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جناب ابراہیم کے لیے خدا نے 3 امتحان لیے خدا نے. پہلا امتحان جناب ابراہیم کا ہوا مال کا. مال کا امتحان کیسے ہوا؟ جناب ابراہیم ہیں، ہاتھوں میں بکریاں ہیں، چرواہے بنے ہوئے ہیں اور لے کر بکریوں کو چرا رہے ہیں. پروردگار نے فرشتہ بھیجا امتحان کے لیے. فرشتہ آیا حمد خدا کرتے ہوئے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم کو بڑی پسند آئی یہ آواز. اس کے پاس گئے، کہا ایک دفعہ اور کہہ دے. غور کریے گا، کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ اور کہہ دے. کہا ایسے نہ کہوں گا. کہا ایک دفعہ اور کہہ دے. اس نے کہا، اصرار ہوا، کہا ایک دفعہ اور کہا. پھر فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک مرتبہ پھر جناب ابراہیم کا اصرار بڑھا، کہا ایک بار اور کہہ دے. کہا کہ اس کے بدلے میں کچھ لوں گا. کہا میں اپنی آدھی بکریاں تیرے حوالے کرتا ہوں. ہے غور کریے گا، قربانی دیکھیے. پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اصرار بڑھا، کہا اور عطا کریے. کہا سب تیرے حوالے. کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب ایک مرتبہ وہ بکریاں لے کے جانے لگا. فرشتہ تھا اللہ کا بھیجا ہوا. جناب ابراہیم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار اور سن لیا جائے. آئے غور کریے گا، کیوں نہ ایک بار اور سن لیا جائے. یہ ہے اللہ سے محبت. کیوں نہ ایک بار اور سن لیا جائے. اس جناب ابراہیم نے کہا اے جانے والے ٹھہر جا، کیا ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا چرواہا نہیں چاہیے؟ کہا ایک بار اور کہہ دے، چرواہا تیرے ساتھ چلے گا. ارے اس نے ایک مرتبہ اور کہا. جناب ابراہیم اس کے ساتھ ہو لیے. اللہ کے فرشتے کو حکم ہوا کہ بس امتحان ختم ہوا. اس نے کہا یا نبی اللہ، ہم خدا آپ کا امتحان لے رہا تھا. یہ تھا پہلا امتحان. دوسرا امتحان جان کا امتحان ہوا تھا. جناب ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا. ایسی آگ تھی کہ جس کو کئی ہزارہا من لکڑیوں سے تیار کیا گیا تھا. اب جناب ابراہیم جب اس میں گئے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. خدا نے حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم. اے آگ خدا کے حکم سے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. یہ تھا دوسرا امتحان جان کا. تیسرا امتحان بڑا مشہور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. تیسرا امتحان بڑا مشہور ہے. کہا کون سا؟ کہا بقرعید کے دن ایک وقت آیا جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا، دھیرے دھیرے مجھے اب کہیں پر آنا ہے. بیان کیا، کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. اس جناب اسماعیل نے کہا بابا جان خدا کے حکم کی تعمیل کیجئے. لے کے گئے مینا میں. جانے کے بعد ذبح کرنا چاہا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، تلوار چھری چلانی چاہی. بیٹا بچ گیا. دمبا آیا، ذبح ہو گیا. جناب اسماعیل کھڑے ہو گئے باپ کے پاس. اب جب پٹی کھولی
تو ابراہیم نے کیا دیکھا؟ یہاں سے سنیے، ابراہیم نے کیا دیکھا؟ ہاتھ میں چھری ہے، دمبا ذبح ہو گیا ہے، بیٹا پاس میں کھڑا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی منظر دیکھا، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ دیا، ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیا میری قربانی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئی؟ کیا میری قربانی تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم میں نے تیرے اسماعیل کو اپنے رسول کے نواسے حسین کے لیے بچا لیا، حسین کے لیے بچا لیا، کیونکہ وہ ذبح عظیم ہے، وہ ذبح عظیم ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی ابراہیم نے نام حسین سنا دل تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ کہا پروردگارا یہ کیسا نام لے لیا ہے، کیسا نام لے لیا ہے، دل رونے لگا ہے۔ ایک مرتبہ اب اللہ بنا ذاکر، غور کریے گا، اللہ نے مصائب حسین پڑھنا شروع کیا، ابراہیم نے گریہ کرنا شروع کیا، اتنا گریہ کیا کہ روتے روتے غش کھا کر گر گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا، غور کریے گا، غم حسین میں رونا اور رونے کا ثواب، غش کھا کر جب افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا کہ پروردگارہ میری قربانی تو قبول نہ ہوئی۔ خدا نے آواز دی، ابراہیم تمہیں جو اجر اسماعیل کی قربانی کے بعد ملنے والا تھا ہم نے عطا کر دیا، ہم نے عطا کر دیا۔ خدایا قربانی تو دی نہیں، اے ابراہیم تم نے میرے رسول کے نواسے حسین پہ گریہ کیا ہے، جو اجر قربانی اسماعیل پہ ملنا تھا وہ اجر گریہ حسین پہ مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میرے ساتھ رہیے خدا کے لیے، یہ دوسرا نبی، دوسرا مرحلہ، دوسرا نبی نہیں، جناب ابراہیم نے گریہ کیا حسین پہ، یعنی حسین پہ رونا سنت ابراہیم بھی ہے۔ اے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے والوں، ہائے ہائے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے والوں، سوچو یہ بھی سنت ابراہیم ہی ہے۔ دوسرا مرحلہ حسین پہ رونا سنت ہے انبیاء کی۔ ایک اور مرحلہ سنیے، قرآن سے ہے۔ ہم نے قرآن میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک باپ ہے، اور کریے گا، ایک باپ ہے کہ جو اپنے بیٹے کے غم میں روئے جا رہا ہے، آئے غور کریے گا، روئے جا رہا ہے، گریہ کرتا جا رہا ہے۔ کون؟ جناب یعقوب علیہ السلام، غور کریے گا، جناب یعقوب علیہ السلام جن پہ غم و حزن طاری رہتا تھا یوسف کی جدائی کا، یوسف کے جدا ہونے پہ گریہ کیا کرتے تھے، روتے تھے۔ جناب یوسف ہیں قید خانے میں، ایک مرتبہ جبرائیل امین قید خانے میں آئے، آنے کے بعد کہا یوسف اے نبی اللہ کیسے ہیں آپ؟ جناب یوسف نے کہا جبرائیل تم یہاں؟ ارے یہ قید خانہ ہے، یہ تمہارے آنے کی جگہ نہیں ہے۔ باتیں ہوتی رہی، ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا اے جبرائیل اتنا بتاؤ کہ میرے بابا یعقوب کیسے ہیں؟ غور کریے گا، کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل میرے بابا یعقوب کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ وہ آپ کے حزن و ملال میں گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جبرائیل نے جناب یوسف کو خبر دی۔ جناب یعقوب کا شیوہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کے غم میں کیسے روتے تھے؟ چھپ چھپ کے نہیں روتے تھے۔ جملہ سنیے، جناب یعقوب علیہ السلام نبی ہے نا، بیٹے کے غم میں گریہ کر رہے ہیں، کیسے گریہ کرتے تھے؟ کبھی جناب یعقوب نے چھپ کے گریہ نہیں کیا، کمرہ میں بیٹھ کے بیت الحزن بنا رکھا تھا انہوں نے، لیکن چھپ کے گریہ نہیں کرتے تھے، بیت الحزن سے باہر آتے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے بیٹے کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کون سا درخت تھا؟ درخت ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں کو شاہراہ کہا جاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ غور کریے میری طرف، جملہ سنیے، جناب یعقوب علیہ السلام حجرے میں بیٹھ کے گریہ نہیں کرتے تھے، غور کریے جملہ سنیے، بلکہ شاہراہ پہ بیٹھ کے
اپنے بیٹے کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آنے والا قافلہ یا جانے والا قافلہ وہاں سے گزرتا تھا تو جناب یعقوب کو دیکھتا تھا کہ یہ آنسو بہا رہے ہیں. آنے کے بعد پوچھتا تھا کہ بابا کیسی مصیبت آ گئی کہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ اب جب یعقوب سے یہ سوال ہوتا تھا تو وہ بیان کرتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف کہ جس کو اس کے بھائیوں نے لے جا کر نہ جانے کہاں چھوڑ دیا ہے اور اب قتل ہونے کی بات کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر آنسو بہا رہا ہوں. یعنی کہ جناب یعقوب بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی مظلوم پہ رو تو جا کے شاہراہ پہ رو، تاکہ آنے جانے والے لوگ اگر سوال کریں کیوں رو رہے ہو، کس پہ رو رہے ہو، تو جواب دو کہ ایک حسین تھا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا کہ جس کو قاتلوں نے شہید کیا، تاکہ تمہارے رونے سے یہ بات ثابت ہو جائے قتل ہونے والا کون تھا اور کرنے والا کون. صلوات پڑھے محمد والے محمد. شاہراہوں پہ رو، شاہراہوں پہ رو، چوراہوں پہ رو، جلوس لے کے جاؤ تو رو، تاکہ لوگ پوچھیں تو جواب دو کہ کوئی قتل ہونے والا تھا، کوئی قتل کرنے والا تھا. عزیزان محترم، آج دنیا نے دونوں کو برابر سمجھا. دنیا کہہ رہی تھی کہ کربلا شہزادوں کی جنگ ہے. نہیں، کربلا 2 شہزادوں کی یا حکومت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا حق اور باطل کی جنگ تھی. ہائے غور کریے گا آخری جملے. کربلا حق اور باطل کی جنگ تھی. کیا مطلب؟ کہ ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا. باطل کی طرف لاکھوں کا لشکر، حق کی طرف خالص 72. ہائے غور کریے، جملے سنیے. ایک طرف باطل کا لشکر، ایک طرف حق کا لشکر. باطل کی طرف لاکھوں کا لشکر، حق کی طرف صرف 72. لیکن عزیزان محترم، ساری کائنات کے ایک ایک فرد سے پوچھ لیجئے، بچے بچے سے اٹھا کر پوچھ لیجئے کہ کربلا کے میدان میں جیتا کون؟ ہر ایک بچہ کہے گا مولانا صاحب سر کٹانے والے جیتے تھے، کاٹنے والے نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ایک طرف باطل کا لشکر، ایک طرف حق کا لشکر. لیکن حق کی تعداد کم تھی، پھر بھی سر کٹانے والے جیتے، سر کاٹنے والے نہ جیتے. دلیل کیا ہے کہ سر کٹانے والے جیتے، کاٹنے والے نہ جیتے؟ اس لیے دلیل دے رہا ہوں، سنیے. دلیل یہ ہے کہ سر کاٹ کے ظالم کا نیزہ خون آلود ہو گیا اور ظالم زمین پر رہا، اور سر کٹانے والا سر کٹا کے نوکے نیزہ پہ جا کے اپنی فتح کا اعلان کر گیا کہ ہاں ہم جیتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کاٹنے والا تو خون آلود خنجر لے کے زمین پہ رہا، کٹانے والا نیزے سے اعلان کر گیا. 2 طرفہ جنگ تھی، ایک طرف حق، ایک طرف باطل. حق کی تعداد کم تھی پھر بھی جیتا، باطل کی تعداد زیادہ تھی پھر بھی ہارا. ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے جب بھی باطل حق کے مقابلے میں آیا ہے، باطل نے شکست پائی ہے. یہ تو کربلا کا مرحلہ تھا. میں آج دنیا میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں. جب بھی حق باطل کے مقابلے میں آیا، میرے ساتھ جڑ جائیے گا، جب بھی حق باطل کے مقابلے میں آیا ہے، باطل نے شکست پائی ہے، حق نے فتح پائی ہے. حق کی تعداد کم ہوتی ہے پھر بھی جیت جاتا ہے، باطل کی تعداد کثیر ہوتی ہے پھر بھی ہار جاتا ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک رہبر خامنائی، ایک اکیلا رہبر خامنائی کہ جس نے اپنی چھوٹی سی قوم بنا رکھی ہے، حزب اللہ. ایک اکیلا رہبر خامنائی جس کے مقابلے میں سپر پاور امریکہ بھی آیا تو ایک مرتبہ اس کو کہنا پڑا کہ ہم سب سے جیت جاتے ہیں، اس سے نہیں جیت پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت حق کی تھی. جب بھی حق باطل کے مقابلے میں آیا، چاہے تعداد کم تھی لیکن جیت حاصل کی. عزیزان محترم، صلوات پڑھے محمد والے محمد.
تعداد کم ہونے کے باوجود بھی جیتا حق. اور میں کسی اور کی بات نقل نہیں کر رہا، بلکہ کتاب ہے آیت اللہ خامنئی، انہی کی خود کی کتاب. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام سے درس لو. کیسا درس لو؟ درس یوں لو امام حسین کی عزاداری سے کہ یہاں پہ آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا. یہاں پہ آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا، کس کی حمایت کرنی چاہیے اور کس کی مخالفت کرنی چاہیے. عزیزان محترم، یہ درسگاہ ہے. حسین علیہ السلام کی مجلس یقیناً درسگاہ ہے. کربلا درسگاہ ہے، درسگاہ حسین ہے. ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جب بھی ہم نے کربلا کو دیکھا ہے، کربلا سے کوئی نہ کوئی سیکھ حاصل ہوتی ہے. غور کریے گا، کربلا سے سیکھ حاصل ہوتی ہے. کیسی سیکھ حاصل ہوتی ہے؟ اگر انصار کو دیکھا جائے، کربلا کے انصار کو دیکھا جائے، تو ایسے ناصر ہیں کہ جن کی عمر 6 مہینہ ہے لیکن امام کی معرفت رکھتے ہیں. ہائے غور کریے گا، 6 مہینے کی عمر میں بھی اپنے امام کی معرفت رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہاں پہ رونا ہے، کہاں پہ ہنسنا ہے. وہ جانتے ہیں کہاں کیسے قربان ہونا ہے. کربلا درسگاہ ہے. کربلا نے سکھایا ہے، جینا سکھایا ہے لوگوں کو. عزیزان محترم، آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل کروں گا میں. کربلا نے جینا سکھایا ہے لوگوں کو. درس حاصل کیا جاتا ہے کربلا سے. یقیناً کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نبیوں کی نبوت بچائی گئی ہے. روز اول سے اعلان شہادت حسین یوں ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ خدا جانتا تھا کہ آخر دور میں اگر میرا اسلام اور میرا نام کوئی بچائے گا تو وہ ہے ذات حسین. عزیزان محترم، کربلا میں دین اسلام کی نبیوں کی 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو بچایا گیا ہے. عزیزوں، وہی کربلا. آج دوسری محرم ہے نا، 2-3 منٹ مصائب کے جملے سنیں. دوسری محرم ہے، کربلا میں حسین کا قافلہ وارد ہوا. آج حسین وارد کربلا ہوئے. 28 رجب کو نکلے تھے، اپنا بھرا گھر چھوڑ کر اماں کی لحد سے رخصت ہو لیے، نانا سے رخصت ہو گئے، بھیا حسن سے رخصت ہو لیے. سب سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کربلا کا رخ کیا. آج دوسری محرم ہے. یہ قافلہ چلتے چلتے جب آج کے دن زمین کربلا پہ پہنچا تھا تو ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ زمین کربلا پہ پہنچا، حسین کا گھوڑا رک گیا. راہوار حسین وہیں ٹھہر گیا. حسین نے کہا بس یہیں ٹھہر جاؤ، اماریوں کو یہیں ٹھہرا دو، اماریاں اتاری جائیں. عزیزوں، اونٹ رک گئے. اب ایک مرتبہ محملوں سے بیبیوں کو اتارا جانے لگا. 2-3 جملے سن لیجئے، دل خراش جملے ہیں. ایک شہزادی جو کہ سب سے پہلے محمل سے اتری، جس کا نام تھا جناب زینب. جناب زینب اپنی محمل سے سب سے پہلے زمین کربلا پہ اتری. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اپنی محمل سے زمین کربلا پہ اتری، ارے زمین کربلا کی گرد میرے اوپر اڑ کے آئی. میں نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے؟ ارے آنے کے بعد دل تڑپ رہا ہے، گرد کربلا میرے اوپر اڑ رہی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم شہید ہوں گے، جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، جہاں تیری ردائیں چھینی جائیں گی. اے بھیا کیا اس کے علاوہ کہیں اور قیام نہیں کر سکتے؟ کہا کہ نہیں بہن، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، جہاں ہمیں رکنا ہے. عزیزو، حسین کا قیام ہو گیا، حسین کا قیام ہو گیا. لیکن عزیزو جانتے ہو حسین کا قیام ہو گیا، خیمے لگا دیے گئے. بس 2 جملے، خیمے لگا دیے گئے. اب رات کا سناٹا ہوا. ایک مرتبہ بیبیاں خیمے میں ہیں،
سب اپنے اپنے خیمے میں ہیں. ارے لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک بی بی کے رات کے سناٹے میں گریے کی آواز سنائی دی. جناب زینب نے سنی, دل تڑپ گیا. ارے باہر آئی, اے بھیا حسین, ارے اس بیابان میں ہم کو کون جانتا ہے؟ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا اے بھیا ایک معظمہ ہے کہ جو گریہ کر رہی ہیں. ارے ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹی نہیں پہچانا, وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. زینب چونک گئی, اے بھیا اماں کربلا میں ہیں. کہا اے بیٹی صرف کربلا میں نہیں بلکہ ہم مدینے سے جب سے نکلے اماں نے, ہم نے وطن چھوڑا, اماں نے لہد چھوڑی, ایک ایک قدم پہ اماں ہمارے ساتھ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے, جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما, جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ دعاؤں میں ایک دعا ہے, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکے. پروردگارہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کو یوں سنوارنے کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارا امام ہمیں خود اپنے ناصرین میں شمار کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم حسین علیہ السلام.